نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شادی اللہ کی ایک نعمت. قرآن پاک میں آتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کی. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. نکاح اسلام کی نظر میں ایک عبادت ہے، نیکی کمانے کا ایک ذریعہ ہے، ایمان مکمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. اب باقی ماندہ آدھے دین کے بارے میں اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک متاع ہے، فائدے کی چیز ہے، پونجی ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. یعنی دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک بیوی. ہمارے ہاں عموماً شادیاں جس طریقے پر ہوتی ہیں اس میں وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے، پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور ایک بھیڑ جمع ہوتی ہے اور بکھر جاتی ہے. انجوائمنٹ صرف کپڑے اور کھانے تک رہ گئی ہے. گویا اپنی صرف جسمانی ضروریات کو پورا کرنا اور صرف مٹیریلسٹک اپروچ کی حد تک خوشی کا تصور ہونا اب مسلمانوں میں باقی رہ گیا ہے. جبکہ کوئی خوشی اس وقت تک پوری خوشی ہو نہیں سکتی جب تک انسان کی روح بھی خوش نہ ہو، اور کوئی روح اللہ کے ذکر کے بغیر خوش ہو نہیں سکتی. تو اس لیے اس شادی میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں بھی نہیں سیکھیں گے انشاءاللہ. یعنی خوشی کا اظہار بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی نصیحتیں بھی ہوں جو دلہن کو اور اس کی بہت سی دوستوں اور سہیلیوں کو بھی کام آئے انشاءاللہ، اور جو بھی شریک ہونے والے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں. جو اہم حصہ ہے وہ یہ کہ جو لوگ اس تجربے سے گزر چکے ہیں، گزر رہے ہیں، اور انہوں نے اس زندگی میں ایک بہترین کامیابی حاصل کی ہے، یا جن چیزوں سے ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہوئی ہے، میں چاہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں اور اپنے ذاتی تجربات کا ذکر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو اور ان کی زندگیاں بھی خوشگوار ہو جائیں. سب سے پہلے ایک بیٹی کے لیے سب سے زیادہ جو چیز دعاؤں کا اور دوسرے گھر میں مقام بنانے کا سبب بنتی ہے وہ خدمت ہے. کوئی لڑکی اپنی اچھی شکل سے، اپنے علم سے، اپنے ہنر سے، اپنی دوسری قابلیت سے سسرال کے ہاں جگہ نہیں بنا سکتی جو خدمت سے بنا سکتی ہے. بہت سی بے ہنر لڑکیاں بھی جب اچھے جذبے کے ساتھ خدمت کا ارادہ کرتی ہیں اور کرتی ہیں اور قربانی کرتی ہیں تو بہت دعائیں بھی پاتی ہیں اور بہت خوشحال زندگی بھی. تو یہ خوشحال زندگی کا ایک راز ہے سیکریفائس اور لینے کی بجائے دینے پہ نظر رکھنا. زاہدہ ریڈیو پر کام کرتی رہی ہیں اور انہوں نے ایک ٹاک دی تھی اس بارے میں جو بہت مفید تھی، تو اس سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم. یہ ایک چھوٹی سی ٹاک تھی جو کہ ایک بچی کا خط آیا تھا، اور اس نے لکھا تھا کہ جی ہم لوگ لڑکیاں شادی سے پہلے تو بہت خواب دیکھتی ہیں کہ شادی ہو، یہ ہوگا وہ ہوگا، زیور پہنیں گے، اچھے جوڑے پہنیں گے، میاں ملے گا، یہ ہے وہ ہے. اور لیکن جب بعد میں عملی زندگی میں قدم رکھا تو پھر پتہ چلا کہ یہ خواب اتنا سہانا نہیں تھا. تلخ حقیقتیں جب سامنے آئیں تو پریشان ہو گئیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی اچھی سی نصیحت کریں. تو یہ وہ نصیحت ہے جو میرے والدین نے مجھے کی، کچھ اس میں میرے تجربات شامل ہیں، اور اس کے بعد ایک اور بات بھی کروں گی لیکن اس کو ختم کرنے کے بعد. اب پیارے بچوں بار بار میں پڑھوں گی کیونکہ اس میں میں نے پیاری بچیوں کا بہت نام لیا ہے. تو کچھ بچی ہیں، کچھ تھوڑی سی زیادہ بڑی ہو گئی ہیں، شادی ہو گئی ہے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو اس وقت بچہ ہی سمجھے. تو پیاری بچیوں سنو، والدین اپنے بچوں، خاص طور پر بچیوں کی شادی کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں.
اس دن کا انتظار کرتے ہیں جب دنیا جہان کی خوشیاں سمیٹ کر اپنی بچی کی جھولی میں ڈال دیں اور بہترین آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ ایک تابناک اور روشن مستقبل کی طرف خوشی اور جدائی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آنسوؤں کی پرنور بارش میں نئے اور اصل گھر کی طرف روانہ کر دیں، اس گھر کی طرف جسے آپ اپنا گھر کہیں گی، اور جس گھر سے جائیں گی وہ اب آپ کے لیے ماں باپ کا گھر کہلائے گا۔ آپ اس نئے گھر کی عزت کہلائیں گی، آئندہ آپ کی پہچان اس نئے گھر سے ہوگی۔ جس گھر میں آپ قدم رکھیں گی وہ نیا ہوتے ہوئے بھی نیا نہیں ہے، اس میں کوئی بھی فرد اور کوئی بھی رشتہ نیا نہیں ہے، یہ بالکل اسی گھر کی طرح ہے۔ پچھلے 20-22 سال ہنسی خوشی جس میں آپ نے گزارے، وہاں آپ کے ماں باپ تھے جو آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے اور آپ بھی ان سے بہت پیار کرتی تھیں۔ اس نئے گھر میں بھی ویسے ہی امی ابو ہیں جو آپ کو اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پیار کریں گے، شرط یہ ہے کہ آپ بھی ان کو وہی پیار دیں۔ پچھلے گھر میں آپ کے بھائی بہن تھے جو آپ پر جان نچھاور کرتے تھے اور آپ بھی ہردم ان کے آرام و سہولت کا خیال رکھتی تھیں۔ اس نئے اجلے گھر میں بھی آپ کو ایسے ہی بھائی بہن ملیں گے جو آپ کے پیار و محبت کے جواب میں زیادہ پیار و محبت دیں گے۔ پچھلے گھر میں تمام عزیز رشتہ دار آپ کی خواہشوں کا احترام کرتے تھے کیونکہ آپ اپنی شعوری کوشش کرتی تھیں کہ آپ ان کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیں۔ اب اس گھر میں بھی اسی طرح کے عزیز رشتہ دار آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اجلے سہانے ماحول میں ہنسی خوشی خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں۔ تو پیاری بچیوں، اس مختصر سے مقابلے سے آپ کو احساس ہو گیا ہوگا یہ نیا گھر نیا ہوتے ہوئے بھی نیا نہیں ہے، اس میں کوئی رشتہ نیا نہیں، لیکن اس گھر میں صرف ایک رشتہ نیا ہے، ایک نہایت اہم شخص جو آپ کی زندگی میں پہلے نہیں تھا۔ اس کی موجودگی سارے ماحول کو نیا پن دے رہی ہے، اس سارے گھر کو زیادہ پیارا بنا رہی ہے اور آپ کی اس زندگی کو نیا روپ عطا کر رہی ہے، اور وہ شخص ہے آپ کا شوہر، آپ کا مجازی خدا، جس کے متعلق ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یہ نیا شخص، نئی ہستی، آپ کی تمام خوشیوں اور مسرتوں کا حامل آپ کا شوہر نامدار ہے، جو صرف اور صرف آپ کا شوہر ہے۔ اس رشتہ میں آپ دونوں میں کوئی تیسرا شریک نہیں۔ یہ بندھن کوئی سیمنٹ یا پلاسٹر اور لوہے کی زنجیروں سے نہیں بندھا ہے، بلکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے قائم ہوا ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ دوسرے رشتوں کی موجودگی میں اس نئے رشتے کے قائم ہونے سے آپ کے اور آپ کے خاوند کے دوسرے رشتوں میں کوئی فرق تو نہیں آیا۔ تو پیاری بچیوں سنو، تمہارا خاوند صرف تمہارا نہیں، تمہاری طرح کسی ماں کا لخت جگر ہے، کسی باپ کی آنکھ کا نور ہے، کسی بہن کے دل کا سرور ہے، کسی بھائی کا بازو ہے، اور بہت سے رشتہ داروں کے ساتھ مختلف رشتوں میں بندھا ہوا ہے۔ اب آپ کے ساتھ رشتہ بندھنے کے بعد اس کے پرانے رشتے خدا نہ خواستہ ٹوٹ نہیں گئے ہیں، وہ تمام رشتے قائم ہیں۔ ان رشتوں کے حقوق اور فرائض اپنی جگہ موجود ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ شادی کے بعد ان رشتوں میں نیا پن آ جائے گا اور ان میں ایک نیا رخ پیدا ہوگا۔ اس گھر کی خوشیاں بڑھیں گی، اس گلستان میں زیادہ پھول کھلیں گے، اور اس گھر اور خاندان کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے آپ کا کردار ایک کلیدی رول ادا کرے گا۔ آپ کا ہر عمل اسے نیا انداز، نیا رخ دے گا۔ یہ نہ صرف آپ کے اخلاق اور کردار کا امتحان ہے، بلکہ آپ کے ماں باپ کی 20-22 سال کی تربیت کا امتحان ہے۔ یہ بات غور طلب ہے۔ ان کی عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے اس امتحان میں سرخرو ہونا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح آج سے کئی برس پہلے ایک خاتون انہی راہوں سے کامیاب و کامران گزر چکی ہے، اور وہ ہے اس گھر کی اصل بنیاد، یعنی آپ کی محترم ساس، جو کہ آپ کو ماں کی طرح ٹھنڈی چھاؤں مہیا کرے گی، اور انہوں نے ہی آ کر اس گھر کو آپ کی آمد کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ نے ان کو صحیح بیٹی بن کر دکھانا ہے۔ ماں باپ کو بیٹا اسی طرح پیارا ہے جیسے اس کی شادی سے پہلے تھا۔ آپ کے شوہر کے بہن بھائی بھی اسے اسی طرح پیار و محبت کرنے والا بھائی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمام رشتہ دار اس کو پہلے جیسا بھانجا، پہلے جیسا بھتیجا، پہلے جیسا ماموں، پہلے جیسا چچا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام رشتے ایک گھر کو، ایک خاندان کو یکجا رکھتے ہیں اور گھر کی خوشیوں اور رونق کو دوبالا کرتے ہیں۔ اب آپ کے اخلاق اور کردار کا امتحان ہے کہ ان رشتوں کو مضبوطی سے آپ جوڑے رکھیں۔ یہ نیا گھر،
یہ سب نئے رشتے ایک نئے پسندیدہ لباس کی طرح ہیں. جس طرح نئے لباس کی حفاظت کی جاتی ہے، خیال رکھا جاتا ہے کہ اس پر داغ دھبا نہ پڑ جائے، اسی طرح آپ کو ان نئے رشتوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ ان میں کسی طرح کی بدمزگی اور گھٹن پیدا نہ ہو سکے، یہ پہلے دن ہی کی طرح خوبصورت اور تابناک ہوں. تو پیاری بچیوں، آپ ان سب رشتوں کی قدر کرو، یہ آپ کی قدر کریں گے. صرف ایک رشتے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اور اپنے خاوند کو دوسرے تمام رشتہ داروں سے الگ نہ سمجھو. وہ قائم ہیں اور خدا کے فضل سے قائم رہیں گے. آپ کی شادی سے پہلے یہ گھر چل رہا تھا، اب آپ اس میں ایک بہترین اور انمول اضافہ ہیں. پہلے غور سے اس گھر کی روایات اور طور طریقوں کو سمجھیں، اسی میں ڈھل جانے کی کوشش کریں. ہاں، اگر کوئی نئی چیز لانا چاہیں تو دھیرے دھیرے، لیکن اس سے پہلے سب کے دل اپنی محبت اور فرما برداری سے جیت لیں. گھر کے کام کاج میں دلچسپی لیں، گھر کا فرد ہوتے ہوئے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیں اور بانٹیں، کیونکہ شادی کے بعد آپ ایک ذمہ دار خاتون بن گئی ہیں. عزیز بچیوں، شادی سے پہلے اپنے والدین سے تھوڑا بہت تو خفا آپ ہوتی ہی ہوں گی، جب آپ کی کوئی خواہشات پوری نہیں کرتے ہوں گے یا جب آپ کو کسی بات پر ڈانٹ دیا جاتا ہوگا. بہن بھائیوں سے چھوٹا موٹا لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہی ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بعد دل بالکل صاف اور پھر وہی پہلے والا پیار و محبت اور وہی پیاری سی فضا. تو سسرال میں بھی آپ نے کسی بات کو دل سے نہیں لگانا، کسی بات کو ایشو نہیں بنانا، بلکہ پہلے کی طرح تھوڑی سی خفگی کے بعد دل و دماغ بالکل صاف اور دوبارہ وہی پیار و محبت والی فضا کو قائم کرنا ہے. اپنے پیار، فرما برداری، محبت سے سب کے دل جیت لیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں. اسی طرح آپ کی بہترین ایڈجسٹمنٹ ہوگی. آپ کا گھر ایک مثالی گھر ہوگا جہاں ہر طرف محبت ہی محبت ہوگی. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے اور خوش و آباد رکھے. یہ تو وہ ایکسپیرینس تھے جو شادی سے پہلے کے تھے. اب شادی کے بعد کے جو ایکسپیرینس میرے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ساتھ ہی بتاتی چلوں کہ حالانکہ میرے کزن ہیں، لیکن شادی کے بعد مجھے بالکل ایک نیا انسان نظر آیا. وہ بولے کزن نہیں تھے، وہ ایک شوہر کے روپ میں آئے سامنے. تو میں نے ایک چھوٹی سی ایک مثال پڑھی تھی کہ زبان سے کسی نے پوچھا کہ اتنے 32 دشمنوں میں تم کیسے رہتی ہو اور اتنی محفوظ، آپ دیکھیں نا کیسے بچ کے رہتی ہے. تو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اپنی نرمی سے. تو میں نے اسی عادت کو اپنایا، میں نے نرمی کو اختیار کیے رکھا. تو بالکل وہی بات کہ جیسے شادی سے پہلے بہن بھائیوں سے ناراضگی ہوتی تھی یا ماں باپ سے تھوڑی سی خفگی ہوتی تھی، ہمارا یہ کہنا نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے، اتنی سختیاں ہمارے اوپر، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے بالکل وہی رویہ اپنا وہاں پہ رکھا. اور ایک بات جو میں نے اپنے تجربے سے سیکھی وہ یہ کہ آپ اپنے سسرال کی بات اپنے گھر میں جا کے کبھی نہیں کریں، اور خاص طور پہ اپنی امی سے کبھی نہیں کریں. ان کو ہمیشہ خوشیاں دیں کہ آپ بہت خوش ہیں اپنے گھر میں، اور آپ اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ خود سنبھالیں، ان سے خود نپٹیں اور ان کو بالکل اس میں انوالو نہیں کریں. اور میں ضرور کہوں گی کہ مہربانی سے اگر بیٹی آ کے ان کو سناتی بھی ہے تو وہ کبھی اس کی بات نہیں سنیں، اور اس کو ہمیشہ سمجھائیں کہ بیٹا اس میں تمہاری اپنی غلطی ہے، وہ تو بڑے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سے. اور اپنے بچے کو سمجھانا چاہیے کیونکہ اسی کو آپ سمجھا سکتے ہیں. اور گھر تو ہم نے بسانے ہیں، ہم یہ تہیہ کر کے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ گھر بسانے ہیں، اور جب بسانے ہیں تو پھر کیوں نہ اچھے طریقے سے بسیں. پھر لڑائی اور فساد اور چھوٹی چھوٹی بات کو ایشو بنانا، ایشو کبھی نہیں بنائیں، کسی بات کو ایشو نہیں بنائیں، اس بات کو وہیں ختم کر دیں. اور الحمدللہ ماشاءاللہ 32 سال ہو گئے میری شادی کو، اور اللہ کا بہت شکر ہے، بہت شکر ہے کہ سب لوگ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ وہ خوش ہی ہیں مجھ سے، کیونکہ میں نے کبھی زیادتی نہیں کی، کبھی حسد نہیں رکھا، کبھی کسی کے لیے دل میں برا خیال نہیں لائی. ہر ایک کے ساتھ میں نے کوشش کی کہ میرا جو بھی رشتہ ہے، میرے میاں کا جو بھی رشتہ ہے وہ قائم رہے. اور میرا خیال ہے کہ اپنے میاں کو خوش کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے بہن بھائیوں کو بھی آپ خوش رکھیں تاکہ وہ بھی ایک بیلنس پرسنالٹی بن کے سامنے آئے. اگر آپ اس کے گھر والوں کے خلاف بات کریں گے وہ آپ کے گھر والوں کے خلاف کرے گا، یہ تو ٹسل چل جائے گا پھر. تو بس یہی میں آپ سے کہوں گی کہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری، محبت اور خیر خواہی اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اور کسی چیز میں ہو ہی نہیں سکتی. بہت شکریہ مجھے اتنی دیر برداشت کرنے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کرا دو. اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد رونما ہوگا. السلام علیکم.
زائدہ بہن نے اتنی نصیحتیں کر لیں کہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی بات رہ نہیں گئی جو میں بتاؤں. میں تھوڑا سا، چونکہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ برخلاف زاہدہ بہن کے ایکسپیرینس کے میں ایسی نہیں تھی. میں بہت خود سر اور ضدی اور اپنی بات منوانے والی، لیکن الحمدللہ میرا شوہر بہت ایک اچھا نیک انسان تھا. اگر وہاں انہوں نے نرمی دکھائی تو یہاں مجھے کوئی کریڈٹ نہیں جاتا، اور میں اس کو ریئلائز کرتی ہوں. اور میں نے اس بات کو ریئلائز تب کیا جب میں نے قرآن پڑھا اور سمجھ کر پڑھا، اور مجھے پتا چلا کہ نرمی سے اور پیار سے، اور جتنی غلطیاں میں نے کی اور جو اب مجھے وہ یاد آتی ہیں اور مجھے بہت زیادہ اس پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ نرمی اور پیار سے جو بات ہو سکتی ہے وہ ہٹ دھرمی سے اور ضد سے نہیں ہو سکتی. تو سب میری پیاری بچیوں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، تو میں نے جو 20 سال کے بعد سیکھا تو وہ تم لوگ ابھی سے پلے سے باندھ لو کہ نرمی سے اور پیار سے. اور اس میں میرے ایک اپنا، یعنی میں اس کو لالچ ہی کہوں گی کیونکہ میں نے قرآن پڑھنا تھا، 1 سال تک میں نے گھر سے دور رہنا تھا. اب اگر میں وہی پرانی والی شائستہ ہوتی اور ہٹ دھرمی سے کہ نہیں یہ تو میں نے کرنا ہے، آپ جو ساری عمر یہ کرتے رہے اور میں آپ کے ساتھ رہی تو میں نے بھی آپ کو برداشت کیا، نہیں، میں نے بہت عاجزی سے ساری میری جو ضد اور وہ تھی وہ میں نے ختم کر دی. اور اتنا میں جھک گئی اور اتنا میں جیسے زمین کی جیسے خاک ہو جاتی ہے، میں نے قرآن کی خاطر اپنے آپ کو بنا لیا. اور الحمدللہ اس کی خاطر انہوں نے مجھے اتنی اجازت دی کہ میں نے قرآن پڑھا. پورا راستہ میں جب 3-3.5 گھنٹے کے راستے میں جایا کرتی تھی تو یہی سوچتی تھی کہ میں ان کو کیسے خوش کروں کہ وہ واپس مجھے آنے دے. اور وہ 2 دن میں ان کو یعنی نرمی اور پیار سے، حالانکہ گھر میں بچوں کے ساتھ بہت سے مسائل بھی ہوتے ہیں، میں جاتی تو وہ ایک مسائلستان ایک لسٹ پڑی ہوتی کہ یہ کچھ ہو گیا ہے تمہاری غیر موجودگی میں، لیکن الحمدللہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا، اور یہ صبر میں نے قرآن سے سیکھا. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جن کی بھی بچیاں ہیں وہ پلیز قرآن ان کو ضرور پڑھائیں، چاہے جہاں سے بھی پڑھائیں، لیکن قرآن سمجھ کر اتنا صبر آ جاتا ہے انسان میں، اتنی نرمی آ جاتی ہے، اتنی عاجزی آ جاتی ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جن لوگوں کو دین کا کام کرنا ہوتا ہے تو ان کو بہت زیادہ اپنے میں عاجزی اور نرمی پیدا کرنی ہوگی، جبھی شوہر آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اور میڈم سے بھی میں یہ پوچھوں گی کہ کیوں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نے عاجزی اور نرمی سے کام لیا، ان کی ہر بات مانی، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ تعالی آپ دین کا جو بھی کام کریں تو وہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنے گی. جیسا کہ میں اپنے میاں کو پاتی ہوں، وہ فل میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور وہ صرف اسی وجہ سے کہ میں ان کی بات مانتی ہوں. تو ضد اور ہٹ درمی اور یہ چیز نہیں کرنا. اس لیے یہ ضد اور ہٹ درمی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یہ لفظ، کیونکہ میں یہ تھی، اور جب میں نے اس کو چھوڑا اور میں نے جو اس کے انعامات پائے تو وہ بہت زیادہ تھے. تو مرد کو بس ہینڈل کرنے کا یہی ہے کہ اس کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہا جائے. میں ایک حدیث سنا دیتی ہوں آپ کو. وہ یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے نکاح کیا اور مسلمان ہونا ان کے درمیان مہر قرار پایا. حضرت ام سلیم ابو طلحہ سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی. ابو طلحہ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا. ام سلیم نے جواب میں کہا میں مسلمان ہو چکی ہوں، اگر تم بھی اسلام لے آؤ تو میں نکاح کے لیے راضی ہوں. ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور یہی ان کے درمیان مہر تجویز ہوا. السلام علیکم. میں یہی کہوں گی کہ نیور کانٹرڈکٹ یور ہسبینڈ ان پبلک. پرائیویٹلی آپ جو مرضی کرو لیکن ان پبلک نیور کانٹرڈکٹ ہم. اف ہی از سیئنگ سم تھنگ یو ڈونٹ لائک جسٹ اسمائل ا لاٹ. اور یو ہیو ٹو ون پیپل اوور ود یور اخلاق. اور جب کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہو تو اوپنلی شروع میں نہیں کہنا، اپنے اندر رکھنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. بہت اچھی بات انہوں نے کی، اللہ نے جزائے خیر دے. عموماً ہم ایسی ہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ عموماً ڈفرینس آف اوپینین اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کو ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری کوئی عداوت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ چونکہ سیٹ اپ مختلف ہوتا ہے، گھروں کی روٹین مختلف ہوتی ہے، لائف سٹائل مختلف ہوتا ہے، تو قدرتی طور پر جب آپ ایک دھارے سے آئے دوسرا دوسرے سے آئے، جب وہ اکٹھے ہوں گے تو کچھ چیزیں مختلف ہوں گی اور ان میں اختلاف کا پیدا ہونا بالکل نیچرل ہے. اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ لیں تو آپ سوچیں اگر میں اس بیک گراؤنڈ سے آتا تو میں بھی ایسا ہی ہوتا، تو اس لیے مجھے دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. اور بہت کام کی بتائی یہ بات انہوں نے کہ کبھی پبلکلی اپنے ہسبینڈ کو کنٹراڈکٹ نہیں کریں، کیونکہ مردوں کی جو انا ہوتی ہے، مردوں کی جو خودداری ہوتی ہے، ان کو جو اللہ نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ،
کہ مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، وہ جو اتھارٹی والا ہے اس کو چیلنج نہیں کریں کبھی. اس کو چیلنج کر کے خود آپ نقصان اٹھائیں گے. اس کو وہیں رہنے دیں، اس کو برقرار رکھیں، وہ آپ کے فائدے کا بھی ہے. اور اگر اس معاملے میں اس نصیحت پر عمل ہو جائے کہ ٹھیک ہے اختلاف بھی ہوگے، آپس میں محبت سے بھی انسان ایک دوسرے سے جھگڑتا ہے، روٹتا ہے، سب کچھ چلتا ہے، ایک نیچرل لائف کی علامت ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، کیونکہ شوہر اپنی بے عزتی کو ہمیشہ دل میں رکھ لیتے ہیں اور پھر جگہ جگہ انتقام لیتے ہیں اور زندگی تلخ کر دیتے ہیں. اس لیے ایک کڑوا گھونٹ بہت ساری خرابیوں سے انسان کو بچا لیتا ہے. السلام علیکم. ایک رشتہ ہوتا ہے نا مدر کا، اور ایک ہوتا ہے مدر ان لا کا. اگر ہم یہ ان لا کا لفظ ہٹا دیں اور ساس کو اپنی ماں، اور اس طرح سارے رشتوں کو، سسٹر ان لا، بردر ان لا، سب کو اگر ہم ان لا ہٹا دیں اور ان کو واقعی دل سے اپنی بہن، اپنا بھائی، اپنی ماں، اپنا باپ یہ جگہ دیں، لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں، آپ کو لوگ اکوموڈیٹ کریں گے. اور جس طرح اخلاق کی بات ہوئی، اسمائلنگ فیس کی بات ہوئی، تو یہ اخلاق ہے جو سب کچھ جیت لیتا ہے اور پھر آپ ونر ہو جاتے ہیں. تو میری بہت دعائیں ہیں آپ سب کے لیے بھی جو اب اس میدان میں چھلانگ مارنے والے ہیں ان فیوچر میں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. بہت کام کی بات کی ہے کہ ان لا ہٹا دے. عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام میں سسرال والوں کے کیا حقوق ہیں، یہ سوال کیا جاتا ہے. ابھی تک جتنا بھی قرآن پاک کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ میں نے کیا ہے، اس میں ایز سچ کوئی الگ چیپٹر سسرال کے نام سے نہیں ہے. میں نے اس پر بہت غور کیا، بہت کوشش کی کہ مجھے کچھ بھی ایز اے ٹیکسٹ کچھ مل جائے. اتنی سی بات ضرور ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسانی رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے نسب اور سحر کے رشتے کا ذکر کرتے ہیں. سحر سسرال کو کہتے ہیں، اور دونوں کو ایک ہی جگہ پر مینشن کیا گیا ہے. پھر کیا ہے، کیا اسلام نے ان رشتوں کو اگنور کیا ہے؟ کیا ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا یہ رشتے بیکار ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ستیلے والوں کا سلوک کیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں. بات یہ ہے کہ اس پر جتنا بھی میں نے غور کیا تو مجھے جواب یہی ملا کہ یہ رشتے کوئی الگ رشتے نہیں ہیں. اپنی ماں اور شوہر کی ماں کا درجہ ایک ہی ہے، عزت کا، احترام کا، حسن سلوک کا. جیسے رضائی ماں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ تو فوت ہو گئی تھی، لیکن دودھ جنہوں نے پلایا تھا ان کے لیے بھی آپ کا احترام اور محبت اتنی ہی تھی، حالانکہ صرف انہوں نے دودھ پلایا تھا. اور اسلام کی روح سے الگ اگر ساس کے حقوق کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ماں کے ضمن میں آتی ہے. آپ دیکھیں کہ شوہر کی شکل میں ساس کتنا بڑا تحفہ آپ کو دیتی ہے کہ جس ہستی میں آپ کو سکون ملتا ہے، جس کی طرف سے آپ کی ساری ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے. ماں بیچاری کیا کرتی ہے؟ جنم دیتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، تربیت دیتی ہے، ہوم ورک کراتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، ایک کے بعد ایک امتحان پاس کراتی ہے، اور پھر جاب کا موقع آتا ہے اس کے لیے دن رات دعائیں اور خواہشیں اور تمنائیں کرتی ہے. پھر بچے باہر دور چلے جاتے ہیں نوکریوں کے لیے، مائیں ان کی جدائیاں کاٹتی ہیں. کوئی بھی ماں جو ماں ہے اس کے دل میں ماں کا دل دھڑکتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ماں کا دل اپنے بچے کے لیے کس قدر تڑپتا ہے، اس کی ملاقات کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے شوق میں. اور جب شادی ہو جائے اس کے ساتھ ایک لڑکی کی اور وہ اتنی پوزیسو ہو جائے کہ اب یہ پلا پلایا جوان صرف میرا ہے اور اس میں کسی اور کا حصہ نہیں، اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا اور اس سے بڑھ کر کیا زیادتی ہوگی جو زمین پر ہوگی کہ ماں کو اس کے حقوق سے پوری طرح محروم کر دیا جائے اور اس کا مذاق اڑایا جائے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جائے. نہیں، اگرچہ کوئی بات ناپسند بھی ہو تو بھی اسے ہمیشہ دیکھیں کہ کیا آپ کو اپنی امی کی کوئی بات ایسی نہیں گزری تھی کہ جو پسند نہ آئی ہو. اپنی ماں کے ساتھ بھی تو ایسے ہو ہی جاتا ہے. کیا اپنی بہنوں کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ نہیں آیا؟ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں بہنیں بہنوں کے بال تک کھینچ لیتی ہیں، لڑتے جھگڑتے، مار کٹائی تک نوبت آ جاتی، اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. تو اگر نند نے کوئی بات کہہ دی تو کیا ہو گیا؟ کیا قیامت آ گئی؟ اگر دیور نے کوئی بات کہہ دی تو کیا قیامت آئی؟ کیا بھائی نے کبھی کچھ نہیں کہا؟ لیکن اصل بات یہ ہے، اصل مشکل یہ ہے کہ ہم ان رشتوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے. سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم انہیں ایکسپٹ نہیں کرتے. تو دین پڑھنے کے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی آنی چاہیے، یہ جو میں نے اپنے اندر لانے کی کوشش کی، وہ یہ کہ ان رشتوں کو ایکسپٹ کیا ہے اور ان کا احترام.
اور ان کی بات بھی اسی طرح برداشت کر لی جائے چاہے بری ہی لگے کوئی، جس طرح اپنے بہت سے عزیزوں کی بات بری لگنے کے باوجود ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں اور برداشت کر جاتے ہیں. فریدہ چشتی آ جائیں. ان کے شوہر اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور وہ ہو نہیں سکتے جب تک ازدواجی زندگی خوشگوار نہ ہو. جب بھی میں ان کا کوئی نیا اچھا کام دیکھتی ہوں تو میں فریدہ کو کریڈٹ دیتی ہوں دل میں. تو ہم ان سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا راز ہے؟ السلام علیکم. راز بس صرف اتنا ہے کہ کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ شوہر کا یہ کام ہے اور میرا یہ کام ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بتایا ہے، لیکن چونکہ میرے ہسبینڈ بہت زیادہ دین کا کام کرتے تو میں نے انہیں یہ کبھی نہیں کہا کہ نہیں یہ میرا کام نہیں آپ کا ہے. جتنا ہو سکا ان کا بھی کام میں سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں، صرف اس لیے کہ وہ بھی ایک جنت کا دروازہ اللہ تعالیٰ میرے. تو یہ ایک بات ہے کہ ہر لحاظ سے جس طرح بھی اپنے ساتھی کا سپورٹ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں ان کو، چاہے وہ آپ کے ذمہ ہو یا نہ ہو. تو یہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ زندگی کامیاب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ان کا کام ہے اور یہ میرا ہے. جب ایک شخص ایک اچھے کام میں لگا ہے تو جتنا بھی اس کو سپورٹ کیا جائے گا وہ ان کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت اسماء بنت یزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی تھیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو جہاد کرتے ہیں، جمعے میں شریک ہوتے ہیں اور بہت سے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو ہم خواتین تو صرف گھر میں بیٹھی بچے پیدا کر رہی، بچے پال رہی ہیں اور گھروں کو لک آفٹر کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو کچھ بھی نہ ہوا. آپ نے فرمایا نہیں، جو شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کو اچھی طرح سنبھالتی ہے اور اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتی ہے، وہ گھر بیٹھ کر بھی وہ سارا اجر پالے گی جو شوہر باہر جا کے کر رہا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر شوہر ایک اچھے کام میں لگا ہوا ہے اور بیوی کی طرف سے اس کو سپورٹ حاصل ہے اور بیوی اس کی ذمہ داریاں بھی اٹھا رہی ہے تو اس پر اس کے لیے انشاءاللہ بہت بہترین اجر ہے. میں یہی نصیحت کروں گی کہ شادی ہو کے جب جائے اپنے گھر میں تو اپنا گھر ایک جنت بنا لے اپنے میاں کے لیے اور اپنے سسرال والوں کے لیے. میاں جب گھر آئے تو اس کو پوری طریقے سے سکون ملے، نہ کوئی لڑائی جھگڑے کی باتیں ہوئیں، نہ کوئی کمپلین ہوئی کسی قسم کا. اور میرے خیال میں اگر یہ ایسے کرے تو میاں بھی خوش ہوگا کہ میں جب گھر آیا ہوں تو باہر کی زندگی میں جو مجھے پریشانیاں تھیں گھر آ کے میں ٹوٹلی انوائنڈ کر سکتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. اس میں یہی کچھ کہوں گی. آپ کو معلوم ہے کہ ایک اچھی بیوی کی خوبیاں بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اسے کسی کام کا کہے تو وہ کر ڈالے، جب وہ اس کے بھروسے پہ کوئی قسم کھا لے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے، اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے. شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے. ہمارے ہاں عموماً یہ چیز مس کر دی جاتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہم بہت سی چیزوں میں شوہر کے ساتھ آرگیو کرتے ہیں کسی اور کے کہنے پر، بعض اوقات اپنے ہی پیرنٹس کے کہنے پہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی سہولتیں کمیونیکیشن کی زیادہ ہو گئی ہیں اس سے میں نے دیکھا خرابیاں بھی بہت ہو گئی ہیں. بعض اوقات شادی تو پیرنٹس کر دیتے ہیں لیکن پیچھے سے ڈکٹیشن نہیں چھوڑتے. یوں کرنا، اچھا اس نے تمہیں یوں کیا ہے تم آگے سے یوں جواب دینا، اس نے تمہیں یہ نہیں دیا تم یوں بتانا. اس طرح کی بہت سی چیزیں اس زندگی کو زہریلا کر دیتی. آپ دیکھیں کہ دنیا ہے ہی ایک آزمائش کی جگہ نا، یہ جنت نہیں ہے. جنت کو اللہ نے وہاں رکھ دیا ہے، خوشی اور سکون کو اللہ نے جنت میں رکھا ہے، دنیا میں نہیں رکھا. دنیا کی زندگی کسی کی بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتی. ہم عموماً کیا کرتے ہیں، اپنے سے دوسروں کو کمپیئر کرتے ہیں. دوسروں کی جو چیز اچھی ہوتی ہے اسے دیکھ کے ہم حسرت کرتے رہتے ہیں، جو ہماری اچھی چیز ہوتی ہے اس پہ ناشکر ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کیا دیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر والوں کو دیکھو کہ جن کے پاس کچھ نہیں، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. تو اگر شوہر کی رائے جب تک دین کے خلاف نہ ہو، اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اس وقت تک اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے بعد سب سے بڑی اطاعت ہے. سورۃ النساء نیک عورت کی خوبی کیا بتائی گئی ہے؟ فالصالحات قانتات. قنوت کون سی اطاعت ہے پتہ ہے آپ کو؟ قنوت ہوتا ہے دوام اطاعت اور عاجزی والی اطاعت. قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عاجز بندے بن کے کھڑے ہو. تو بیوی کی جو خوبی قرآن نے بتائی وہ کیا ہے؟ نیک عورتیں فرما بردار. اور یہ نہیں کہ صرف اچھے وقت میں فرما بردار، چاہے اپنی مرضی نہیں بھی، اپنا دل نہیں بھی چاہ رہا، اپنی خواہش نہیں بھی، کسی بھی چیز میں
شوہر کی خواہش ہے، مثلا شوہر باہر جانا چاہتا ہے، وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھی ساتھ چلیں، ہم کہ نہیں میرا تو موڈ نہیں، میں تو سو رہی ہوں، آپ جائیں جہاں جاتے ہیں. بعض اوقات وہ کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، ہم کہتے نہیں ہمارا تو موڈ نہیں. تو قرآن پاک نے یہ نہیں کہا فالصالحات مطیعات، اس میں بھی اطاعت ہے. کیا کہا؟ فالصالحات قانتات، قانتات دوام اطاعت ہمیشہ، اور اس کے ساتھ عاجزی، انکساری، نشوز نہیں. کی شادی بھی کچھ مہینے پہلے ہوئی تو مجھے یہی اس کو کہنا تھا کہ ہیومن مائنڈ ٹرانسفر آف ایٹیٹیوڈ کرتا ہے. میں اپنے گھر سے آئی ہوں، میرے پاس یہ تھا، اب یہاں آئی، یہاں تو کچھ بھی نہیں. تو وہ دیکھنا ہے کہ وہ گھر 20-30 سال میں وہ بنا تھا. تو ہر شادی والا گھر شادی کے بعد تھوڑے سے شروع ہوتا ہے اور اس میں خوش رہنا ہے، پھر اس کو زیادہ بڑھانا ہے. کمپیئر نہیں کرنا، میرے گھر میں تو یہ تھا، ابا کے گھر یہ تھا. تو بس وہ ہم نے بچوں کو زیادہ میں پالا، سمجھے کہ شاید ہم اچھے ماں باپ بن رہے ہیں، تو اب ہمارا ہی ذمہ ہے کہ ان کو کم میں بھی تسلی دے دیں کہ امی ٹھیک کہہ رہی تھیں. بس ایک اور جوک یاد آتی ہے، پہلے سنا تھا، ایک شادی ہوئی گاؤں میں، اور بس شادی ہو کے سب کو مل ملا کے دلہن کو لے کے جا رہے ہیں، تو پیچھے سے اس کے والد نے شور مچایا، نہیں اس کو ادھر بلاؤ. کیا ہوا؟ انہوں نے ایک بات رہ گئی. کیا بات رہ گئی؟ وہ کافی دور ڈولی جا چکی تھی. خیر باپ کہہ رہا تھا واپس لے کر آئے. جب واپس لائے تو باپ نے کہا جب سوئی میں دھاگا ڈالو گی تو نیچے گرہ لگا لینا. وہ چلی گئے. اس کے بعد لوگوں نے کہا یہ بھی کوئی بات تھی کہ اتنی سی بات کے لیے اتنی دور سے بلایا. تو آپ زندگی میں دیکھیں کہ کوئی کام کرنے لگیں گے، اگر نیچے گرہ نہیں لگی ساری محنت ضائع. تو اس کو آپ جدھر مرضی اپلائی کر لیں. انہوں نے بہت اچھی بات کی. یہ ایک بڑی بنیادی غلطی ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ لڑکی جب نئی شادی ہو کر دوسرے گھر میں جاتی ہے تو عموماً وہ سب کچھ نہیں پاتی جو اپنے گھر میں ہوتا ہے. تو یاد رکھیں شادی کے بعد عورت کا گھر اس کا اپنا گھر ہے، ماں باپ کا گھر اب پیچھے رہ گیا. نو کمپیریزن، کمپیئر نہیں کرنا. جو کمپیئر کرتا رہے گا وہ کبھی خوش نہیں رہ سکے گا. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت ہی اچھی بات کی بیٹی کو کہ وہ گھر 20-30 سال میں بنا ہے جو اب اس لیول پر آیا ہے، اور تمہارا گھر نیا بن رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو چیز اب سٹارٹ جس سے لیا جائے اس کے بننے میں ایک وقت لگے گا. اور جو بچیاں جا کر یہی کہتی رہتی ہیں ہمارے ابا کے گھر یہ تھا، ہمارے ہاں یوں ہوتا تھا، میرا باپ ایسا تھا، میرا بھائی ایسا تھا، ہم تو یہ پکاتے تھے، ہم تو یہ کھاتے تھے، تو وہ انڈائریکٹلی دوسرے کو کیا کر رہے ہیں؟ لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، ٹیز کر رہے ہیں. تو کوئی بھی اپنی بے عزتی مستقل طور پہ برداشت نہ کر سکے گا. اور نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا اپنا. میں اب چاہوں گی کہ اگر اتنا کوئی ایکسپیرینس بتانا چاہے اور کوئی بھی بات بچیوں کو اپنے کسی بھی اچھے تجربے سے نوازنا چاہے تو میں شکر گزار ہوں گی. کوئی بھی والنٹیئر کرے، صرف نصیحت نہیں بلکہ کوئی اچھا سا قصہ سنا دے، کوئی کہانی سنا دے، کوئی اچھا ایسا واقعہ سنا دے کہ جس سے دوسروں کے لیے ایک حوصلہ افزائی ہو جائے. کیونکہ انسان دوسروں کے تجربات سے زیادہ سیکھتا بنسبت کتابوں میں پڑھنے سے. ابھی بات اس رشتے کی ہو رہی تھی کہ نکاح کا رشتہ، اس حوالے سے میں یہی بات کروں گی کہ ضد اور ہٹ درمی جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر ملے گی ہمیں، میجورٹی میں مجھ میں بھی تھی کافی زیادہ. تو وہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا جو ایک طریقہ نظر آتا ہے وہ سوائے اس کے کہ یہ رشتہ اللہ کے نام پہ جوڑا جاتا ہے. دو غیر اور اجنبی فیملیز، چاہے وہ رشتہ دار بھی ہوں پہلے سے، فیملی کے بھی ہوں، اللہ کے نام، اللہ کے کلمات پڑھ کے دو اجنبی شخصوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے. اگر صرف اللہ کی ذات کو لے آئے نا، کیونکہ آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہو نا، تو اللہ کی محبت تو دل میں بہت اچھی طرح سے آپ فیل کرتے ہوگے. تو اس رشتے میں جہاں پہ بھی رکاوٹ نظر آئے وہاں پہ اللہ کا نام لے آئیں بیچ میں، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ کی انا آگے آ رہی ہے نا وہاں پہ اللہ، کیونکہ اللہ کو پسند ہے. یہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا جہاں پہ جادو کا آتا ہے ٹاپک، وہاں پہ صرف اسی رشتے کا نام لیا گیا تھا کہ جا کے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دو. اور اسی پہ میرا خیال ہے وہ سب سے زیادہ خوش ہوا تھا شیطان، اف آئی ایم ناٹ رانگ. کچھ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے یا روایات سے کہ جب کسی میاں اور بیوی میں جدائی پڑتی ہے تو وہ پھر سب سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ کے نام پہ جوڑا گیا. تو جب بھی کوئی رکاوٹ فیل ہو، کوئی مشکل پیش آ رہی ہو اس رشتے میں کہیں پہ بھی، تو اپنی ذات کو پیچھے کر کے اللہ کی محبت آگے لے آئیں، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ رشتہ، بہت زیادہ.
بس یہی میرا ایکسپیرینس یہی ہے کہ جب بھی اپنے لیے کوئی مشکل پیش آئے تو یہ فیل کریں کہ یہ رشتہ اللہ کے نام پہ جوڑا گیا اور اس کو کنٹینیو کرنا ہے، اس کو ہر حال میں نبھانا ہے، پھر کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. جزاک اللہ خیرن. بہت ہی اچھی بات یاد کروا دی کہ یہ رشتہ اللہ کے نام پہ جوڑا جاتا ہے. خطبہ نگاہ کو آپ دیکھیں کہ جب یہ رشتہ جڑتا ہے اس وقت خطبہ پڑھا جاتا ہے اور اس خطبے میں جو 3 آیات ہیں ان میں 4 دفعہ تقویٰ کی بات ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو ساری ضد ہٹ درمی بندہ بندگی کے لیول پہ آ جاتا ہے نا، تکبر ختم ہو جاتا ہے. جب تکبر ختم ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے دل کھلتا ہے، اور خصوصاً شوہر جیسی ہستی کے سامنے جس کو اللہ نے ویسے بھی درجہ دیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو جو خواتین اس درجے کو تسلیم کر لیتی ہیں ان کی زندگی خود بخود خوشگوار ہو جاتی، کیونکہ اللہ نے اس کو بڑائی دی، اس کی فطرت میں بھی بڑائی رکھی. تو جب ہم اس سے اس کی بڑائی چھیننے کی کوشش کر کے خود بڑا بننا چاہتے ہیں تو وہیں پر پھر حد سے بڑھتے ہیں، اور حد سے جب بڑھا جاتا ہے تو تعلقات میں خرابی آتی ہے. السلام علیکم. بہت اچھی اچھی نصیحتیں آپ کو ہو چکی ہیں، اور میرا خیال ہے اگر نصیحت کرنے کی بجائے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی پریکٹیکل باتیں اپنی لائف کی بتا دوں تو ٹھیک رہے گا. مجھے جس چیز نے بہت زیادہ ہیلپ کیا تھا وہ یہ تھا کہ صحیح بات آپ کو سچ بولوں گی، آپ کو پتہ ہم سب قرآن پاک پڑھ چکے ہیں، جھوٹ نہیں بولوں گی، کہ جب میں انٹر ہوئی اپنے سسرال میں تو ہر رشتے کو اپنے میکے کے رشتے کے لیول پہ رکھا. میں اپنے گھر میں اپنے سے چھوٹا ایک بھائی اور بہن چھوڑ کے آئی تھی، اور میرا ایک چھوٹا دیور تھا جو پڑھ رہا تھا ان دنوں میں میٹرک میں. تو میں اس کو اسی طرح ٹریٹ کرتی تھی جیسے اپنے بھائی کو کرتی تھی، اور اس کو میں پکڑ پکڑ کے بٹھاتی تھی اور پڑھاتی تھی، اور جیسے اس عمر میں لڑکے لاپرواہ ہوتے ہیں. تو وہ اتنی اچھی میری اس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ، لو اور فرینڈشپ ڈیولپ ہو گئی تھی کہ میں اپنے بھائی کو پھر مس نہیں کرتی تھی. حالانکہ چھوٹا بھائی تھا، بہت پیارا تھا، اور میں پڑھاتی بھی تھی، اور نیچرلی ایک آپ کا اس کے لیے ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے. تو وہ یہ ہوا کہ مجھے وہ ڈپریشنز نہیں ہوئے جو لڑکیوں کو ہوتے ہیں شادی کے بعد. مجھے واقعی نہیں پتا چلا کہ ڈپریشن کیا ہوتی ہے. حالانکہ میں پشاور کی تھی اور میرا سسرال تب لاہور میں تھا، اور میرا کوئی رشتہ دار لاہور میں نہیں رہتا تھا، اور میں اپنے سسر کو بالکل اپنے باپ، بلکہ شاید باپ سے بھی زیادہ رسپیکٹ دیتی تھی. اور اپنی ماں کے ساتھ انسان کی عادت ہوتی ہے نا تھوڑا سا لاڈ بھی کر لیتا ہے، لیکن ساس کو بھی میں نے اتنی ریگارڈ دی جیسے ماں کو. اور میں ایک مرتبہ عمرہ کر کے آئی تو میری سسرال والے اور میرے والدین دونوں ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے ریسیو کرنے کے لیے، اور تب تک میرے امی وغیرہ لاہور شفٹ ہو چکے تھے. تو وہ میرے لیے ایک فیصلے کا ایک لمحہ تھا، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اس وقت یہ گائیڈ کیا کہ نہیں، میرے ان لاس کا حق مجھ پہ زیادہ ہے. میں ان کے ساتھ گئی، ان کی گاڑی میں بیٹھی اور ان کے گھر گئی، اور ان کو خود اس چیز کا ہوا کہ یہ ان کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آئیے. فوراً پھر وہ لوگ مجھے لے کے وہاں گئے. چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا اور دل سے، اس میں کوئی دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہے. مجھے اپنے والد سے بہت محبت تھی، ان کو پھول بہت پسند تھے، میں کبھی کبھی پھول ان کے لیے ان کے ڈنرز میں لگاتی تھی. میں اپنے فادر ان لا کے لیے ان کا ہی باغ تھا. آپ دیکھیں ان کی چیز ہوتی ہے، جب ہم جاتے ہیں سب کچھ ان کا ہوتا ہے، بیٹا ان کا، گھر ان کا، پیسہ ان کا. اور میں سمجھتی ہوں ان کا احسان ہوتا ہے کہ وہ ایک نئے آنے والے کو اپنے سیٹ اپ میں خوش اسلوبی سے اور محبت سے سیٹ کرتے ہیں. ہم لوگ کے یہاں ایک ہمیشہ لڑکی کی پوزیشن بڑی پیتھیٹک بنا دی جاتی ہے کہ بیچاری اتنا کچھ چھوڑ کے آئی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں ان کے گھر کی ایک روٹین ہوتی ہے، ایک سیٹ اپ ہوتے ہیں، وہ ایک پورا کمرہ خالی کرتے ہیں یوزلی، اور آپ کو اپنا بیٹا دیتے ہیں جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، آپ کے ساتھ اپنی دولت شیئر کرتے ہیں، اپنا وقت، اپنا پیار، کچھ نہ کچھ وہ آپ کو بری کی فارم میں کوئی زیور، کوئی کپڑا، جو جس کی حیثیت ہوتی ہے دیتے ہیں. اس کی کوئی اپریسیشن نہیں. ایک ہی ہمارے معاشرے میں راٹ ہوتی ہے بیچاری لڑکی. صحیح بات ہے، یہ چیز جو میں فیل کرتی ہوں بہت غلط ہے. جب میں نے 2 پھول توڑ کے اپنے سسر کے کمرے میں لگائے، یقین کریں وہ اتنے خوش تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ محبت جو ہے نا بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جیتی جا سکتی ہے. صرف دوسرے کا احساس. اگر ساس بیمار ہے تو کیا میری ماں بیمار ہوگی تو میں ان کا سر نہیں دباؤں گی؟ کیا میں ان کا بخار نہیں چیک کروں گی؟ بس انسان اگر اپنا محاسبہ خود کرتا رہے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. اور کرے انسان صرف اللہ کے لیے. یہ میں چیزیں نصیحت نہیں کری چونکہ شیئر کریں، اس سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ کیا اور ان چیزوں نے مجھ کو بہت فائدہ دیا. نہ میرے دل میں نیگیٹو فیلنگز آتی تھیں اور نہ مجھے الحمدللہ کوئی ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم ہوا. اور ان کے ہر رشتہ مجھے جب اپنا رشتے جیسے لگتا تھا.
اپنی ساس کے میکے والے اپنی ماں کے ننیال کی طرح لگتے تھے، اور میں انجوائے کرتی تھی. یقین کریں، میرے ان لاز میں شادی ہے تو میں سب سے ایکٹیولی جا رہی ہوں اور خوش ہو رہی ہوں. اور اب تو خیر وہ جاہلیت کی بات ہے، لیکن ان رسموں میں بھی شامل ہونا، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا، آئی یوز ٹو انجوائے. اور اگر جیسے برتھ ڈے ہے تو پہلے سے پتا ہو، انسان چھوٹا سا اہتمام ہم کر لیتے تھے تو وہ خوش ہو جاتے تھے بڑے کہ دیکھو اس سے یاد رکھا، کوئی چھوٹا سا تحفہ دے دیا. بس خوشیاں بہت آسانی سے مل سکتی ہیں، صرف یہ کہ رائٹ جگہ پہ ہٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو مرد ہیں، میری بیٹی کی جب شادی تھی تو ایک بہت سینسیبل عورت ہے، میں نے اس کو کہا کہ تم نصیحت کرو میری بیٹی کو. تو اس نے میری بیٹی کو کہا کہ دیکھو جو مرد ہوتا ہے اس کی سائیکالوجی بالکل چائلڈ سائیکالوجی والی ہوتی ہے. مرد کے اندر ایک بچہ ہے، اگر اس کو تم اس طرح ٹریٹ کر لو گی تو تم بہت سکسیسفل رہو گی. اور اس کی بات بہت سینسیبل تھی. اور آپ دیکھیں مرد اندر سے معصوم ہوتے ہیں، اوپر سے جتنا گرجیں برسیں روب داب، اندر سے واقعی دیکھیں بیچارے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں. آپ ان کی پسند کا کھانا بنا لیں، اور یہ کہ مرد کے دل کا راستہ واقعی پیٹ سے گزرتا ہے، یہ صحیح بات ہے. میری جب شادی ہوئی مجھے نہیں کوکنگ آتی تھی، بہت بری بات ہے، خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن نہیں آتی تھی، پھوڑ تھی. تو میرے ہسبینڈ نے ایک ہی بات تھی کہ اپنے گھر ہم جائیں گے تو دیکھو تم میرے لیے فلاور ارینجمنٹ کرو گی اور ایک سوپ بناؤ گی. تو میں تو دنگ ہو گئی کہ سوپ، یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ میں نے تو پیا ہے، کبھی پکایا نہیں. اور سب سے پہلا تحفہ جو میرے ہسبینڈ نے مجھے دیا، ہم یہاں اسلام آباد میں رہتے تھے، ان کی جاب تھی، ہمارا گھر بالکل کوسار مارکیٹ کے پاس ہے. لندن بک کمپنی لے کے گئے اور وہ مجھے ایک سوپ کی کتاب خرید کے دے دی. لیکن پھر میں نے پڑھا اس کو، پھر میں ان کی ایبسنس میں پریکٹس کرتی تھی. الحمدللہ پھر میں بہت اچھا کھانا، اور اسپیشلی یہ بیک ڈشز اور سوپس اور یہ چیزیں نا بہت آپ کو سہولت دیتی ہیں، لائف آسان ہو جاتی. اصل میں یہ نا کہ اسلام رہنمائی کرتا ہے، ہر چیز کو، ہر ایک کا حق اس کو دلواتا ہے. وہ ایک حدیث ہے نا کہ جس میں 3 طرح کے باپ ہوتے ہیں، ایک باپ جس نے جنم دیا، دوسرا سسر، اور تیسرا استاد. یہ تینوں کو باپ کا درجہ دیا گیا. اور اسی طرح ماں کے لیے بھی وہی، یعنی ساس ماں ہی کی حیثیت میں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ساس اپنی عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوتی ہے نا کہ جب وہ یعنی بزرگی کے اس دائرے میں آ چکی ہے اور آپ جوانی کی طرف قدم رکھ رہے ہیں، یہ جوانی کے اس حصے میں ہے، تو آپ کو قربانی زیادہ کرنا ہے اس کی نسبت، کیونکہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے، بیماریاں بھی، عمر کے تقاضے بھی، لہذا آپ کو سیکریفائز زیادہ کرنا ہے. اور آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ جس چیز میں قربانی زیادہ ہے اس میں اجر بھی زیادہ ہے. جب اللہ سے اجر پانا ہے تو پھر مشکل کہے کی. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اچھے حالات ہوں تب بھی اور برے حالات ہوں تب بھی، بات تو اللہ ہی کی ہے. السلام علیکم. اپنے کورس کے دوران بھی اور ویسے اس کے بعد جب میں شادی کے بعد بھی آتی تھی تو میڈم بیچ بیچ میں کوئی نہ کوئی بات بتاتی تھی، تو ان باتوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی. اس کے علاوہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر آپ جتنے لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں، اب جب آپ میں سے جس کی بھی شادی ہوگی تو یہ صرف کسی عام لڑکی کی شادی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک قرآن پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے گزری ہوئی ایک لڑکی کی شادی ہوگی. تو ایک عام لڑکی میں اور ایک قرآن پڑھ کر جس لڑکی کی شادی ہو، اس کے طرز عمل میں اور بیہیویئر میں فرق ہونا چاہیے. کشمیر میری شادی ہوئی تھی، میرے ان لاز وہاں تھے، اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں شادی کے بعد پہلی دفعہ وہاں سے واپس آئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے امی ابو کے گھر، تو میرے والد نے مجھے اور ضیاء کو دونوں کو بٹھا کے جو کہا کہ میں تم دونوں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. تو جب ہم بیٹھے تو انہوں نے پہلے میرے سے شروع کیا. اچھا، میرے والد بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، خاص طور پر بیٹیوں کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں کی، اور اس میں سے ایک آج یہ تھی کہ ضیاء کا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اب تمہارے ہسبینڈ ہیں اور تمہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور تم میرے تک کوئی بھی شکایت نہیں لاؤ گی کبھی بھی ان کی. اور پھر انہوں نے ضیاء سے بات کی اور ان کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں بیٹا بنایا ہے. اور یہ کہ حدیث مجھے پوری پتہ نہیں صحیح یاد ہے کہ نہیں، لیکن انہوں نے یہ حدیث انہیں کوٹ کی تھی کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے مجھے کہا تھا کہ میں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھوں، اور انہیں یہ کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ درگزر کا معاملہ رکھیں. اور الحمدللہ انہوں نے بھی ابو کی اس بات کو یاد رکھا اور میں نے بھی. اور پھر یہ کہ جب دو لوگ ایک جگہ رہتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بات اختلافی نہ ہو، ہوتی ضرور ہے. کئی چیزوں میں آپ کی اور ان کی رائے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن
ہمیشہ یہ ہوا اگر کبھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو میں نے، اگر ان کی بات ٹھیک تھی یا وہ اپنی بات پہ اسٹریس کرتے تھے تو میں کہتی تھی آپ مجھے بتائیں آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں. تو اگر وہ مجھے کنونس کر لیتے تھے تو میں نے کبھی بھی نہیں کیا آگے سے، ہمیشہ مان لی بات کہ ہاں یہ بات ٹھیک کی ہے بالکل. اور اگر میری کبھی کوئی بات ہوئی ہے اور میں نے انہیں آرام سے بہت محبت کے ساتھ بتایا کہ میں اس وجہ سے یہ بات کہتی ہوں، تو انہوں نے بھی کبھی نہیں کیا، ہمیشہ مانی ہے بات. تو آپس میں ڈسکس کرنے سے بھی بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ جو آخری بات اس نے کی بڑے کام کی ہے کہ آپس میں ڈسکس کرنے سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر کو بیوی کی کوئی بات ناگوار گزرے تو شوہر موڈ آف کر جاتا ہے اور پھر وہ بولنا نہیں چاہتا. اس کا دل ہوتا ہے کہ چونکہ اس کی وجہ سے موڈ آف ہو تو یہ مجھے منائے. بیوی یہ کہتی کہ میری انا کا مسئلہ ہے، میں کیوں مناؤں. تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لیک آف کمیونیکیشن پھر بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو فاصلے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور بعض اوقات خطرناک حد تک بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگرچہ غلطی دوسرے فرد کی ہو لیکن آگے بڑھ کر منانے میں کبھی بھی دیر نہ کریں اور کبھی اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اور کبھی انا بہت آڑے آئے بھی تو سوچیں میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اور جب اللہ سے جزا لینی ہے تو پھر کوئی بھی چیز مشکل نہیں رہتی اس میں. اور دوسری بات یہ کہ بعض باتیں جو آپ کہنا چاہیں اپنے شوہر سے اور زبان سے نہ کہہ پائیں تو قلم کا سہارا لیں. قلم کا سہارا بہت مفید سہارا ہے، اور اس میں بعض اوقات زبان سے آپ بہت سی چیزیں، مثلا تعریف کے کلمات آپ کہنا چاہیں تو شوہر کہ ہاں اب تم خوشامد مت کرو میری، تو ہو سکتا ہے آپ ڈسکریج ہو جائیں اور آگے نہ بڑھ سکیں. اور بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے، لیکن شوہر اور بیوی کے تعلقات میں جھوٹ تو نہیں، لیکن یہ کہ اگر دل میں نہیں بھی کوئی خاص جذبات تو تلخ گھونٹ پی کر جذبات کا اظہار کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے حق میں بہت مفید ثابت ہوں گے. تو یہ نسخہ جو ہے یہ زندگی میں آپ کو بہت فائدہ دے گا کہ دوسرے کی جو خوبیاں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ شوہر ہو یا بیوی دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور ہوتی ہیں. عموماً جب ہم کسی کے بارے میں غصے میں آتے ہیں نا، اس کی ساری خوبیوں کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور صرف خامیاں اس کی نظر آتی. ایسے میں انصاف سے کام لیتے ہوئے کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کر لینا جو واقعی اس کے اندر ہو، اسے تلاش کر کے اور سچے قسم کی وہ تعریف جو ہے جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بیچ میں خراب سی چیز آئی ہے وہ بالکل ایسے دور چلی جائے گی گویا کبھی ہوئی بھی نہ تھی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں جب پیسے نہیں ہوتے. یہ ایک بہت کامن مسئلہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے جھگڑوں کی وجوہات جاننے میں، کہ جب تک شوہر کھلا رہا ہے اور بیوی کو مل رہا ہے یا بیوی آرام کر رہی ہے تو اس وقت تک شوہر بہت اچھا لگتا ہے. جب شوہر کی جیب تنگ ہوتی ہے، پیسے نہیں ہوتے، تو مہینے کے آخر میں اکثر گھروں میں جھگڑا ہو جایا کرتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی مثال اپنے سامنے رکھیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کر میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے مسلسل 2 دن پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اتنی تنگ دستی کے اندر بھی خوش رہنا اور ہنسی مذاق کرنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ ہے اصل کمال کی بات. جب تک آپ کو عیاشی کرائی جا رہی ہے، روز باہر لے جایا جا رہا ہے اور آپ بھی بڑے خوش ہیں، تو یہ کس بات کی خوشی؟ اصل خوشی کیا ہے کہ جب کوئی دینے کے قابل نہیں ہے تو اس وقت بھی آپ اس کی قدر کریں اور اس کا ہمت بڑھائیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی جاب کی طرف سے پریشان ہوتا ہے، بزنس ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، ادھر سے بیوی کے مطالبات بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جھنجھلا اٹھتا ہے، کہیں اور غصہ نہیں نکال سکتا تو بیوی پہ آ کے نکال دیتا ہے، جس سے بیوی موڈ آف کر کے میکے چلی جاتی ہے اور معاملات کہیں سے کہیں بگڑ جاتے ہیں. تو خوشی کے دنوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن غم اور دکھ کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہی اصل کمال کی بات ہے. السلام علیکم. میری شادی کو 15 سال ہو گئے اور میری سسرال والے بہت اچھے ہیں، اتنے زیادہ اچھے کہ کم ہی میں نے اپنے امی ابو کو یاد کیا. اور خاص طور پہ میں اپنی ساس کی اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ کبھی میں ان کے کمرے میں گئی ہوں، ایک خار سے وہ باتیں کر رہی ہیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں لیٹی ہوئی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میری امی تو میرے لیے کبھی بھی اس طرح اٹھ کے نہیں بیٹھی جس طرح یہ بیٹھتی. اور میرے ابو بھی میرے سے بہت پیار کرتے، ظاہر باپ ہیں، لیکن میرے سسر نے جو مجھ سے پیار کیا ہے کسی نے کم ہی کیا ہے. میرے امی ابو حج کر کے آ رہے تھے تو میں انہیں لینے ایئرپورٹ گئی. اب میرے سسر پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے کہ یہاں دیکھو تمہارے جیسی یہاں کوئی بھی نہیں ہے جیسی تم لگ رہی ہو. اتنا وہ مجھ سے پیار کرتے تھے. اور جہاں تک میاں کا تعلق ہے،
15 سال میری شادی کو کبھی انہوں نے میری خواہش نہیں ٹالی ہے. زندگی میں سرد گرم بھی آتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ جب ذرا سی کوئی ہماری خواہش نہ پوری ہو تو پچھلی کو بھول جائیں. لیکن میں نے ہمیشہ یاد رکھا ہے کہ انہوں نے میری زندگی میں میری ہر خواہش جو کہ میرے دل میں ابھی ہے، آئی ہے، خیال آیا، انہوں نے فوراً پوری کی ہے. اور اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، اس لیے کہ جب میاں لوگ اتنی اپنی جان لڑا کے صبح سے شام تک بیوی کی خاطر اتنی قربانیاں دیتے ہیں، اور چھوٹی سی وہ بات جب ہوتی ہے نا تو عورتیں کہتی ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا زندگی میں، یہ کبھی نہیں کہنا ہے. بہت شکریہ. ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ بہت سی نصیحتیں جب ہم آپ کو یہاں کریں گے بھی تو جب عملی صورتحال ہوگی بالکل مختلف ہوگی، تو اس میں حکمت سے کام لینا ہے. ہر شخصیت مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ معاملہ ڈفرینٹلی کرنا ہوتا ہے. تو صرف لگی بندھی رٹی رٹائی جملے اور اصول پیٹنٹ دوائیاں استعمال نہ کریں، بلکہ حقیقت حال کے ساتھ ساتھ. اور جیسے ابھی میں نے ایک نسخہ بتایا تھا کہ جہاں مشکل آئے اللہ کے آگے سجدے میں پڑ جائیں، ہاتھ اٹھا لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کیسے آسان ہوتی. Assalamu alaikum. There's a couple of reminders and pieces of advice. Marriage is a very emotional stage, and we've all learned that a Muslim should adopt the middle way, okay? And the Prophet ﷺ said that when he saw the women in hell, they were in hell because they weren't grateful for their husbands. And then we shouldn't go to the other extreme too, that, you should place your husband above Allah and His Rasul. Remember that you're supposed to love the Prophet ﷺ and Allah the most. And my other piece of advice is, if you're going to America, وہاں اتنے مسلمان نہیں ملیں گے جیسے یہاں ملتے پاکستان میں. And you have to remember that you can't be like them. ٹھیک ہے, don't assimilate into their culture, into their society. Do not follow them. You have to be strong. And if your husband is out all day on the job, پھر آپ کو کچھ کام نہیں ملے گا گھر پر. When you go outside, you're going to meet a lot of people who are Musliman bilkul nahi hai. The only way to save yourself and your iman and keep your level of taqwa high is to teach. Wahan bahut Islamic centers hote hain. You can teach once a week. You can teach the Muslim community over there. Wahan jo Pakistani aur Indian community hoti hai, wahan they're not even, Musliman. Aur jo log wahan rehte hain for a long period of time, they're not Muslim anymore. So please, you've had this opportunity at Al-Huda for 1 year. Don't waste it. Don't lose it. You have to teach other people. Inshallah. Assalamu alaikum. وعلیکم. ایک تو واقعی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور میرے لیے ایسی محفل میں شریک ہونے کا یہ پہلا موقع ہے، اور واقعی یہ بہت ہی احسن طریقہ ہے. اور اگر ہم سب لوگ اس کو اپنا لیں تو حقیقت میں ہم جو کہ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، واقعی بہت اچھی طرح سے کوشش کر سکتے ہیں آنے والی نسلوں کو کچھ پیغام دینے کا اور حقیقت میں میسج چھوڑنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. ہم اس پروگرام کو اب اختتام پہ لاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم. اب آخر میں ہم دعا کرتے ہیں ان سب کے لیے اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبهما. اللهم ألف بين قلوبهما. اللهم ألف بين قلوبهما وأصلح ذات بينهما. وأصلح ذات بينهما. وأصلح ذات بينهما. اللهم اجعلهما قرة عين لوالديهما. اللهم اجعلهما قرة عين لوالديهما. اللهم اجعلهما قرة عين لوالديهما. اللهم هب لهما أولادا صالحا. اللهم هب لهما أولادا صالحا. اللهم هب لهما أولادا صالحا ورزقا طيبا حلالا. ورزقا طيبا حلالا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه برحمتك يا أرحم الراحمين.